अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पर जो इस वक्त बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। नंबर गेम की मोहताज होकर रह गई है पाकिस्तान की सियासत आज एज वी स्पीक। नंबर गेम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीडीएम की 13 जमातें इस वक्त नंबर गेम के एतबार से कहां खड़ी हैं? वफाक में पीटीआई की क्या सिचुएशन है? पंजाब के निगरान वजीर आला के नाम पर आखिर क्यों दोनों साइड्स की तरफ से कोई इत्तफाक़े राय कायम नहीं हो पा रहा आपस में? खैबर पख्तूनख्वा ने अलबत्ता निगरान वजीर आला के नाम का जो है कंसेंसस डेवलप कर लिया है उस पर, और वो नाम है साबिक चीफ सेक्रेटरी केपी आजम खान साहब, जिस पर दोनों साइड्स को कोई एतराज नहीं है। लेकिन पंजाब में अभी तक ये नहीं हो पाया। जिस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी, उस वक्त पीटीआई के पास कितनी सीट्स थी, आज कितनी हैं, और आगे चलकर किसके लिए ये सिचुएशन खतरनाक होने जा रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इलेक्शन कौन डिले करवाने की कोशिश कर सकता है आगे चलकर? एक ऐसा पत्ता है जो कि आगे आने वाले दिनों में खेला जा सकता है इलेक्शन को बड़े तरीके से टेक्निकली डिले करने के लिए। दो सहाफियों का बायस तो चले नजर आता ही था, उनमें बहुत प्रोमिनेंट था इमरान खान के खिलाफ उनका बायस्ड होना और उनके दिल में उस बायस का मौजूद होना। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त फेक न्यूज पकड़ी गई है एक सहाफी की। खातून सहाफी ने इमरान खान के खिलाफ भरी महफिल में एक ऐसा दावा किया जिसको उनके करीबी लोगों ने भी, और उनके जो एम्प्लॉयर थे उस वक्त के, जिस वक्त का उन्होंने दावा किया, उन्होंने भी उसको झुटला दिया है। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रही हैं। तो इस पे बात करेंगे कि इमरान खान को गिराने के चक्कर में लोग किस हद तक गिर रहे हैं। लेकिन इस पर हम जरा थोड़ा सा प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके बात करेंगे। पहले मैं आपको नंबर गेम बता दूं कि जिस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी अप्रैल 2022 में, यानी आज से 9 माह पहले, तो उस वक्त पीटीआई के पास 155 सीट्स थी, 155 सीट्स थी वफाक में, जो कि उसके बाद आपने देखा रिजीम चेंज हो गई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इमरान खान टुक इट टू द स्ट्रीट्स और पाकिस्तान की आवाम ने अपना मसल फ्लेक्स करके दिखाया फॉर वंस कि हम एक ऐसी जुर्रतमंद और गैरतमंद कौम हैं माशाल्लाह, कि अब हम मजीद ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिनको वोट इन भी नहीं किया गया, जिनको बल्कि वोट की ताकत से अवाम ने वोट आउट किया, और उन्हीं को जबरदस्ती दोबारा से मुसल्लत कर दिया गया, जिन्होंने आकर 1100 अरब रुपए से जायद की अपनी करप्शन केसेस माफ करवाए, खुद ही खुद को माफ करवाने के लिए कवानीन में अजीब बेढंगे तब्दीलियां की, और किस तरह कानून और आइन का मजाक उड़ाया, धज्जियां उड़ाई इस मुल्क में। वो सारी सूरत हाल आपने देखी। इमरान खान साहब ने जलसे पर जलसा किया, जलसे पर जलसा किया, लॉन्ग मार्च किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपना जो ट्रम्प कार्ड खेला कि अब हम असेंबली से निकलेंगे, तो उसमें भी आपने देखा कि एक बड़ा सरप्राइज दिया इमरान खान ने पंजाब में, जब चौधरी परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो गए। अब ये बहुत बड़ा शॉक था पीडीएम की 13 जमातों को, क्योंकि उनको पता था निगोसिएशंस चल रही थी, और बल्कि जिन लोगों के साथ रेट तय हो गए थे जमीर बेचने के, वो खुद हक्का बक्का रह गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। हुआ ये जी कि इनेविटेबली अपनी सीट तो नहीं वो गंवाना चाहते थे, और अपना वोट भी जाया नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उनको उस दिन जिस दिन वोट मांगा गया उनको देना पड़ा वोट, और चौधरी परवेज इलाही फतह का झंडा गाड़ के इमरान खान से अपना जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। उस वादे को वफा करते हुए पंजाब असेंबली तहलील कर दी गई। ये थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ क्योंकि हम बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ है, वी मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। उसको एक क्विक रिकैप देते हुए मैं एक थोड़ी सी रेलेवेंस जोड़ना चाह रही हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। पंजाब के निगरान वजीर आला का नाम अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका दोनों साइड से, अलबत्ता केपी में हो गया है आजम खान साहब का नाम। और अब जब सीट्स अगर आप देखें इस वक्त, तो इमरान खान साहब जरा सी डुगडुगी बजाते हैं और पीडीएम की 13 जमातें कलाबाजियां खाती, उल्टी सीधी होती, अपनी सारी प्लानिंग इमरान खान के हिसाब से करती हैं। ये इस शख्स को सियासत से आउट करने चले थे जो आज एक डुगडुगी बजाकर पूरे निजाम को हिला देता है, कलाबाजियां लगाने पे मजबूर कर देता है, और सारी की सारी जो काउंटर प्लान्स बनते हैं वो इमरान खान की मूव के हिसाब से बनते हैं कि इन्होंने क्या मूव चली है।
عمران خان صاحب نے ذرا سا اندیا دیا کہ ہم اسمبلیز میں واپس جانے کے لیے اپنی وفاقی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تشکیل میں فیصلہ سازی میں اپنا انپٹ دینے کے لیے، جس پر فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ 17 جنوری 2023 کو فوری طور پر آنن فانن آج سے 3 دن قبل فٹافٹ 35 استعفے منظور کر لیے گئے، جن میں 34 استعفے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کے تھے اور 1 استعفیٰ شیخ رشید صاحب کا تھا، فارمر انٹیریئر منسٹر۔ آج 20 جنوری کو کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے مزید 35 استعفے پاکستان تحریک انصاف کے قبول کر لیے جاتے ہیں، منظور کر لیے جاتے ہیں، جس کے بعد اب جو تعداد اگر آپ دیکھیں تو 79 ہو چکی ہے، یعنی 79 استعفے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان 155 میں سے منظور کر لیے گئے ہیں، پلس 1 ووٹ شیخ رشید صاحب کا، ان کا 1 سیٹ ان کا، تو یہ ٹوٹل 80 ہو گئے کہ جن کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اب اس وقت جو باقی ماندہ فگر ہے وہ بچ جاتا ہے 76۔ ان کی ویب سائٹ پہ کچھ میرا خیال ہے کہ شاید وہ غلط انہوں نے اس کا دیا ہوا ہے فگر، کیونکہ 70 نہیں بنتا، انہوں نے پتہ نہیں کس حساب سے انہوں نے کیا۔ بہرحال تو جو اگر اس کی ویسے آپ تعداد دیکھیں تو عام نشستیں اس وقت 44 اور مخصوص نشستیں 21، اقلیتی نشستیں 5 ہیں۔ سو یہ بھی کسی بھی وقت وہ کر لیں گے۔ اب سارا جو فوکس ہے ان کا وہ اس پہ ہے کہ کسی طرح نمبر گیم اس طرح سے گھمائی جائے کہ راجہ ریاض کو جو ہے نا وہ سر کا تاج بنا کر بٹھایا جائے، ان کے سر پہ تاج پہنایا جائے، ان کو پی ٹی آئی کا کرتا دھرتا بنایا جائے، جن کو اپنے حلقے میں 95% آف دا پیپل آف ہز کنسٹیچوئنسی، ان کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں اپنے حلقے کے، جو ان کے لوگ ہیں، وہ 95 سے 96% لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ ہی نہیں دینا، یہ بھلے جس مرضی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں، یہ لوٹا ہوئے ہیں، انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیے، ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا۔ اور حالت یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹری لیڈر مقرر کرنے کے لیے کتنی محنت کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے حساب سے چلتے ہیں، وہ عمران خان کے تو خلاف کھڑے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کے خلاف کھڑا ہونے والا بندہ جو ہے وہی اسی کو نمائندہ بنا کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک بڑی افسوسناک بات، سعودیہ جیسا ملک جو ہمیشہ سے پاکستان کی بڑی ہیلپ کرتا آیا ہے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ پولیٹیشنز کی تو خاص الخاص ہیلپ کرتا آیا کیونکہ وہ بڑے غلام بن کے چلتے رہے ان کے ساتھ، لیکن اوور آل پاکستان کے لیے بھی سعودیہ ہیز بین اے گڈ فرینڈ۔ لیکن اب سعودیہ نے بھی ایسی شرائط رکھ دی ہیں قرض کے لیے، اور یہ اتنی امبیرسنگ بات ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی اتنی بے عزتی ہو رہی ہے کہ مطلب اب سعودیہ جیسا ملک بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بھی قرض دینے کے لیے اب شرائط لاگو کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور وہ لوگ جو عمران خان دور میں بڑی جو عزت کا دور تھا 8 سے 8-9 ماہ پہلے تک ماشاءاللہ، اس وقت جو لوگ کوستے تھے کہ ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، کیونکہ اشتہاروں کے پیسے عمران خان اس طرح سے نہیں دیتے تھے، جو کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، ان کمپنی دیتے ہیں اور دیتے تھے پہلے بھی۔ سو ہوا یہ کہ سنا بچا صاحبہ نے کل ایک پروگرام میں فرمایا کہ عمران خان کو ہر صورت پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کرنا ہوگا۔ یعنی یہ بھی ایک نئی خبر ہے ہمارے لیے کہ اب سنا بچا صاحبہ اینڈ ہر لائکس they'll decide کہ کس کو سیاسی منظرنامے پہ رہنا چاہیے اور کس کو آؤٹ کرنا ہے۔ یعنی اب حالات یہ ہو گئے ہیں ہمارے نظام کے کہ نون لیگ کے جو حامی صحافی ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ شخص جس کا سب سے زیادہ اس وقت ووٹ بینک ہے، جس کی سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے اس ملک میں، جس کی آواز پہ پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے with a few exceptions of course، کچھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی سپورٹرز ہیں لیکن وہ بالکل اب آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں۔ عمران خان کی سپورٹ اس وقت، وہ کہتے ہیں جس کا طوطی بولنا، عمران خان کا طوطی بولتا ہے اس وقت اس ملک میں، اور obviously یہ اللہ کی غیبی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جتنی عمران خان کو اپنی پوری زندگی میں جیسی شہرت نہیں ملی، آج عمران خان اپنی شہرت کی ان بلندیوں پر موجود ہے جس کو گرانے کے لیے پورا نظام اکٹھا ہو گیا تھا۔ ان کو ثنا بچا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کرنا ہوگا، اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے تو حد کر دی، ایک ایونٹ پہ موجود تھیں تو فرماتی ہیں کہ اس پہ منصور علی خان اور کچھ دیگر لوگ بھی اسٹیج پر ان کے ساتھ موجود تھے، آڈینس پوری بیٹھی ہوئی ہے جہاں وہ عمران خان کو ڈی فیم کر رہی تھیں، اور فرماتی ہیں کہ ایک ایسا بھی ٹائم تھا جب میں 2014 کے دھرنے میں پی ٹی آئی کی بڑی فیوریٹ صحافی ہوتی تھی اور عمران خان
میرا اتنا مطلب میں اتنی عمران خان کی فیوریٹ تھی کہ وہ ہر روز کوئی دن نہیں جاتا تھا جس دن وہ میرے چینل کو فون کر کے یہ نہیں کہتے تھے کہ جی آپ میری ذرا غریدہ سے بات تو کرائیں، غریدہ سے کہیں میرا انٹرویو تو کرے. تو اب خان صاحب کو تنقید بہت بری لگتی ہے. سو اس بات پر نوید کیونکہ میں نے اس بات کو ٹویٹ کیا کہ غریدہ اس طرح بات کر رہی ہیں، تو نوید صدیقی صاحب جو کہ سما کو ہیڈ کرتے آئے ہیں پچھلے میرا خیال ہے کوئی 10 سال سے کر رہے ہیں، انہوں نے میری ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہا کہ میں اس وقت بھی سما کو ہیڈ کر رہا تھا، میں اس چینل کا ہیڈ تھا، اور کبھی بھی عمران خان نے ایسا نہیں کہا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. پھر فرحان ملک صاحب جو کہ نیوز کو ہیڈ کرتے آئے ہیں، جو کہ اگین اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر آف سما، ابھی تو دونوں ہی اب سما کے ساتھ نہیں رہے کیونکہ ماشاءاللہ علیم خان صاحب نے 4 چاند لگا دیے چینل کو. فرحان ملک صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا کہ عمران خان صاحب فون کر کے چینل والوں کو کہہ رہے ہوں کہ جی غریدہ سے بات کرا دیں اور غریدہ کو انٹرویو کے لیے بھیج دیں. ایسا عمران خان نے کبھی نہیں کہا. جبکہ غریدہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب یہ نہ ہوتا ہو. تو یہ بھانڈا بہرحال غریدہ فاروقی صاحبہ کا بہت بری طرح سے پھوٹا ہے، اور یہی انجام ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو صرف اپنی انا کے چکر میں، ایک غلط بیانیہ بنانے کے چکر میں آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو گرانے کے لیے آپ خود کتنا گر رہے ہیں. اپنا بھی تو کوئی سٹیچر ہے یا نہیں ہے. تو یہی نہ صرف دیکھیں کہ عمران خان کو بس دھکے دینے، یہ بھی دیکھیں کہ آپ خود کس گٹر میں گر گئے ہیں. بہت سارے لوگ معذرت کے ساتھ، لیکن لوگ اب آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ اب آپ کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایک اتنی عوام کی وہ کیا ہے، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. یعنی آپ پبلک سینٹیمنٹ کے جتنا بھی خلاف جائیں گے اتنا ہی زوردار طریقے سے پاکستان کی عوام ریزینٹ کرے گی، ریٹیلیٹ کرے گی، اور اس کا الٹا آپ ہی کو نقصان ہوگا. یہ چیز بیک فائر کرے گی. سو یہ چیز آپ جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے. مت کسی کی ناحق آپ طرفداری کریں، لیکن کم از کم عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ایمانداری سے اسکرین تک پہنچانا، یہ بہرحال ہمارا فرض ہے بطور صحافی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.